أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے بلا کسی تاخیر کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ محمد عامر الفلاحی نذیری حفظہ اللہ موجود ہے، جو امام خطیب ہیں مسجد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداپور کے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس عنوان پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آج کے اس اجلاس میں ہم اللہ کے فضل اور کرم اور توفیق کے بعد جمع ہوئے ہیں، اور یہ ایسی مجلسیں ہیں یا اس طرح کی ایسی مجلسیں ہوا کرتی ہے جن میں قرآن مجید کو پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید کو بیان کیا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کو سمجھا جاتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جلالت اور اللہ کی بڑائی کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ایسی ہی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، جو زمین میں گھومتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاشتے ہیں۔ کون سی مجلسیں؟ جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، وہ فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب ان میں سے بعض فرشتوں کو ایسی مجلسیں مل جاتی ہے تو ان میں کے بعض سے کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، کہ اے فرشتوں، جس چیز کی تمہیں تلاش تھی وہ چیز تو یہاں پر ہے، یعنی یہاں پر ایسی مجلسیں موجود ہیں۔ چنانچہ سارے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں تو اللہ کی جانب سے سکون، اطمینان اور رحمت اور سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ بھی مجلس ہماری ایسی ہے جس میں اللہ کی عظمت بیان کی جائے گی، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے گی، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جائے گا، پڑھا جائے گا، سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ بھی مجلس انشاءاللہ ایسی ہے جسے فرشتوں نے ڈھانپ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں، سکینتیں اور اطمینان نازل ہو۔
آج کے اس اجلاس میں جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشن گوئیاں۔ پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنے من سے یا اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے کہتے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئیاں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی ہے اور آپ کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ بعض پیشن گوئیاں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنا لے گی، میری امت غیروں کی مشابہت اختیار کرے گی، غیروں کی تقلید کرے گی۔ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے والوں کی مشابہت کرو گے، تقلید کرو گے، پیروی کرو گے، اتنی پیروی کہ اگر وہ لوگ سانڈے کے بل میں بھی داخل ہو جائے، یعنی گھوڑ پوڑ کے بل میں بھی داخل ہو جائے، تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے، مشابہت اختیار کرتے ہوئے سانڈے کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ کیا ہم ان کی اقتدا کریں گے، ان کی مشابہت اختیار کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، پھر کون؟ یعنی یہود و نصارہ ہی کی تم پیروی کرو گے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ آج ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں، آج ہم اپنا سونا دیکھ لیں، جاگنا دیکھ لیں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بھوک پیاس، حتیٰ کہ وضع و قطع، یعنی ہمارے کپڑے بھی یہود و نصارہ کے طور طریقوں کے مطابق ہو گئے ہیں۔ اور ہم اتنی تقلید کر رہے کہ ہم نے کپڑوں میں بھی، لباس میں بھی، وضع و قطع میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنایا، بلکہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہم کر بیٹھے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے دلے دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر عمل کرنے کی 3 مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، آخری بیماری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج ہم اپنا معاملہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیروں، فقیروں اور باباؤں کی درگاہوں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یقیناً یہ بھی یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر عمل کرنا ہے اور یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ اب اپنے علماء کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی صراحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوطن، کہ اے عدی اس بت کو نکال کر پھینک دو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سن رکھو کہ ان کا رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حلال اور حرام کا اختیار اپنے علماء کو دے رکھا تھا۔ آج یہی صورتحال مسلمانوں میں بھی موجود ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم میں سے کئی مسلمانوں نے یہی اختیار اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو دے رکھا ہے، اپنے پیروں فقیروں اور باباؤں کو دے رکھا ہے، اپنے علماء کو دے رکھا ہے۔ جب بھی وہ بات کہہ دیتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے اور اس کے بارے میں کوئی کتاب اللہ کو دیکھتا ہے نہ سنت رسول اللہ کو دیکھتا ہے، بلکہ بس علماء کی تقلید ہے، اندھی تقلید ہے، باباؤں نے کہہ دیا ہے وہی پتھر کی لکیر ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ تیسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت کی بھی ویسی ہی صورتحال ہوگی جیسی کہ بنی اسرائیل کی ہو گئی تھی۔ میری امت بنی اسرائیل کی اس طرح مشابہت اختیار کرے گی جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، مماثل ہوتا ہے۔ حتیٰ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو علل اعلان اپنی ماں سے بدکاری کرے گا، میری امت میں بھی ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے علل اعلان بدکاری کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، لیکن میری امت 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار، آپ نے فرمایا تمام کے تمام فرقے جہنم میں جانے والے ہیں الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس منہج پر جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی منہج کو اپنانے والی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اس حدیث پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کی طرح فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کیا یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی؟ یقیناً ہو چکی ہے۔ مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، اتنی پارٹیاں ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی انہوں نے ایک قدم پیچھے کر دیا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں غیروں کی مشابہت نہیں کرنی ہے، ہمیں غیروں کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو اسوہ ہے نا، جو ہمارے لیے معیار ہے نا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہے۔ ہمیں ان کی مشابہت کرنا ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے، ہمیں ان کی اقتداء کرنا ہے۔ آج لیکن نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فیشن کے نام پر غیروں کی مشابہت کرتے ہیں، غیروں کی تقلید کرتے ہیں۔ دیکھ لیں مسلمانوں کے نوجوانوں کے بالوں کو دیکھ لیں کہ بیچ کے بال کو چھوڑ دیتے ہیں، ارد گرد کے بال کو کاٹ دیتے ہیں، یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ اسے حدیث میں قضا کہا جاتا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نوجوان فیشن کے نام پر اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا دیتے ہیں، اپنے کپڑوں میں سوراخ کر دیتے ہیں، فیشن کے نام پر، تقلید کے نام پر، مشابہت کے نام پر، کیونکہ ان کا معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ یا تو ان کا معیار، ان کا نمونہ اور ان کا اسوہ یا تو فلمی اداکار ہے، ہیرو اور ہیروئن ہے، یا تو پھر کھیل کے کھلاڑی ہے۔ انہی کی مشابہت کرتے ہیں، انہی کی طرح بالوں کو سنوارتے ہیں، انہی کی طرح وضع و قطع اختیار کرتے ہیں اور انہی کی طرح لباس پہنتے ہیں۔ نوجوان جھوٹے ہیں اگر وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہمارا اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا اسوہ صحابہ کرام ہے، اور وہ بہنیں بھی ہماری جھوٹی ہے جو کہتی ہے کہ ہماری اسوہ، ہمارے نمونہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ ان کے اعمال سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے اسوے کو، اپنے نمونے کو کسی فلمی اداکار کو بناتی ہیں۔ تو یہ مشابہت ہے،
غیروں کی مشابہت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور پیشن گوئی کی ہے کہ میری امت غیروں کی مشابہت اختیار کرے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی کہ میری امت فخر و تکبر اور بغض و حسد کا شکار ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم۔ قالوا وما داء الامم یا رسول اللہ؟ قال الاشر والبط والتکاثر والتحاسد والتباغض حتى يكون البغض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت عنقریب داء الامم میں مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ داء الامم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے کوشش کرنا، زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوشش کرنا، فخر و تکبر کرنا، ایک دوسرے سے جلنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، یہاں تک کہ نوبت ظلم تک پہنچ جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی؟ یقیناً ہو چکی ہے۔ اپنے دلوں کا جائزہ لے، کیا ہمارے دل پاک ہے؟ کیا ہمارے دل صاف ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں حسد نہیں ہے؟ یقیناً ہے، ہمارے دلوں میں حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی پر ہم خوشی نہیں مناتے بلکہ کسی کو غمگین دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں، ہمارے دلوں میں عداوتیں ہیں، ہمارے دلوں میں دشمنیاں ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے نہ چلو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت حسد کا شکار ہو جائے گی، بغض کا شکار ہو جائے گی، یہ پوری ہو چکی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے دشمنی رکھتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جلتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے دشمنی رکھے ہوئے ہے، حتیٰ کہ خونی رشتے، یعنی سگے بھائی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، سگے بھائیوں میں بھی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، انتشار ہے اور نفرتیں اور عداوتیں ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ نفرتوں کی تو ہمارے پاس کمی نہیں تھی، دشمنیوں کی ہمارے پاس کمی نہیں تھی، اگر کمی کسی چیز کی تھی تو وہ آپسی محبت کی تھی، آپسی ہمدردی کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بھائی بھائی بنایا تھا۔ جب ہم بھائی بھائی ہیں تو ہم ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی کر سکتے ہیں کیا؟ جب ہم بھائی بھائی ہیں تو ہم اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں کیا؟ جب ہم بھائی بھائی ہیں تو ہم ایک دوسرے سے حسد کر سکتے ہیں کیا؟ جب ہم بھائی بھائی ہیں تو دوسروں کے غموں پر ہم خوشی منا سکتے ہیں کیا؟ جب ہم بھائی بھائی ہیں تو دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہ کون کہا؟ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں ایک جسم کی مانند ہے، کہ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جسم کا ایک حصہ بھی جب بیمار ہو جائے نا، سارا کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اور بخار کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے کہ جب ایک مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے، جب ایک مسلمان پریشانی محسوس کرتا ہے تو سارے کے سارے مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی تکلیف کو اور غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا ہے، ہمدردی والا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا یہی معاملہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو کون نہیں جانتے؟
جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور اسلام کو قبول کر لے، ہجرت کا ارادہ کیا، آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، اونٹنی بھی ہے، پیسوں کی تھیلی بھی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہوا عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، لوگوں نے آپ سے آپ کی بیوی کو چھین لیا، آگے بڑھے بچہ چھین لیا گیا، آگے بڑھے سواری چھین لی گئی، آگے بڑھے پیسہ چھین لیا گیا، بے یار و مددگار، تنہا اکیلے پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف سامنے کھڑے ہیں۔ کہا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ بے یار و مددگار ہے، پیروں میں چپل نہیں ہے، زخمی حالت ہے، پریشان حال ہے۔ کہا اے عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن جب دین کو بچا کر آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹایا، سب کچھ لے کر آئے ہو۔ اب ہمدردی کا معاملہ دیکھیں، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، انصاری صحابی ہے، مالدار صحابی ہے، اور کہتے ہیں اے عبد الرحمن میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ جائیداد ہے، اپنی جائیداد کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک تمہارے لیے ایک میرے لیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو، اور ایک بیوی میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ یہ ہے ہمدردی، یہ ہے محبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ تھی کہ میری امت حسد کا شکار ہو جائے گی، بغض کا شکار ہو جائے گی، تکبر کا شکار ہو جائے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے تو ہم ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ کہا سلام کو عام کرو۔ تو یہ دوسری پیشن گوئی تھی کہ میری امت حسد کرنے لگے گی، بغض کرنے لگے گی، فخر و تکبر کا شکار ہو جائے گی۔ تیسری پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی ذب و حالی کے متعلق، مسلمانوں کے حالات کے متعلق، کہ مسلمانوں کو مارا جائے گا، مسلمانوں کو ستایا جائے گا، مسلمانوں کو گھروں سے نکالا جائے گا، مسلمانوں کی خونریزی کی جائے گی، مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کا شکار بنایا جائے گا۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ دشمن قومیں مسلمانوں پر اس قدر ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ومن قلۃ نحن یومئذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا دشمن قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمان کم ہوگے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ولکنکم بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غداء کغداء السیل، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سمندر کے جھانک کی مانند، یعنی تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، تمہاری اوقات کچھ نہیں ہوگی سوائے اتنی جو کہ سمندر کے جھانک کی ہوتی ہے، سمندر کی لہریں جہاں چاہتی ہے اسے بہا دیتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، کہ تمہاری حیثیت اور وقار باقی نہیں رہے گی اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارے رعب اور دبدبے کو نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے
تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا، موت سے نفرت کرنا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہر طرف شور ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے صحراؤں پر اور دریاؤں پر حکومت کی تھی، وہی مسلمان آج پریشان ہے، ظلم و زیادتی کا شکار بنائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے۔ آج ہم ہمارا معاملہ دیکھ لیں کہ اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں جس کی رنگینیاں، جس کی دلکشیاں فنا ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہے گی تو اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی رنگینیاں ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل بھی ہے چند لمحوں کا۔ یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل بھی ہے چند لمحوں کا۔ نظر جو کچھ بھی آتا ہے اسے خواب گرا سمجھو۔ یہ دنیا خواب ہے، اس کے بعد بیدار ہونا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دنیا کی محبت کرنے لگے گی، دنیا سے محبت کرنے لگے گی اور موت سے نفرت کرنے لگے گی۔ اس دنیا سے محبت کرے گی جس دنیا کی حیثیت اور جس دنیا کی اوقات نہ تو اللہ کے پاس کچھ ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہے۔ اللہ کے پاس دنیا کی اوقات کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا منه شربة، کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت، دنیا کی اوقات اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نصیب نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اور اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی دنیا کے پیچھے مسلمان بھاگتے ہیں، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت گری تک بات آ جاتی ہے۔ وہ دنیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے صحابی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ راہ چلتا مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ جھمیلے نہیں پالتا، بلکہ وہ سفر پر جاتا ہے، منزل تک جاتا ہے، فوری اپنا کام کر کے اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہی دنیا کے مسافر کی مثال ہے کہ ایک مومن دنیا میں مسافر ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے، مرنا ہے اور اس کے بعد کی اصل زندگی ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی اوقات جس کے پیچھے مسلمان بھاگتے ہیں اس کی اوقات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے جس کے کان بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ مردہ ہے۔ بکری کا بچہ مردہ ہے اور اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس مردہ بکری کے بچے کو 1 دینار میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اسے کسی بھی قیمت میں لینا پسند نہیں کریں گے، مردہ بکری کا بچہ ہے اور ایسا بچہ جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، یعنی نقص والا بچہ ہے، مردہ ہے، ہم تو اسے کسی بھی قیمت میں لینا پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ الدنیا اہون علی اللہ من ہذا، کہ سن رکھو اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے، ذلیل ہے، کم تر ہے۔
یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس دنیا کی اوقات کیوں بن گئی؟ مسلمان دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں جبکہ انہیں پتہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ابھی مر جائے یا مسجد کے باہر نکل کر مر جائے۔ یقین ہے ہمارا کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرۃ، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، کہ سن رکھو دنیا پیٹ پھیر کر کوچ کر رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے۔ وبکل واحد منہما بنون، دنیا میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں۔ فکونوا من ابناء الآخرہ، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کیونکہ سن رکھو آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جس کی اوقات نہیں ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی کے اثرات، چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رسول اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے چہیدے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں چٹائی پر، نہ تو گدا ہے نہ تو تکیہ ہے، اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر موجود ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، کہ اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کافروں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ ہے دنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے، دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاؤ نہیں تھا۔ تو ایک امتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا سے محبت نہ کرے۔ ہاں کمانا ہے کماؤ، کھانا ہے کھاؤ، پلانا ہے پلاؤ، پہننا ہے پہنو، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن دنیا کی محبت اپنے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں رچ اور بس نہیں جانی چاہیے، اتنی محبت کہ مسلمان حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جائے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے، انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، گرچہ کہ وہ بوڑھا ہو جائے اور قبر میں اس کے پیر لٹک رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، کہ ایک بوڑھا انسان دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا و طول الامل، دنیا کی محبت میں اور لمبی آرزوئیں، لمبی امیدوں میں اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ اسے کئی سالوں تک زندہ رکھا جائے، لیکن یاد رکھو کہ موت ایک اٹل قانون ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں موت آپ کو بھی آنی ہے، اگر آپ مالدار ہیں موت آپ کو بھی آنی ہے، اگر آپ محلوں میں زندگی گزارتے ہیں موت آپ کو بھی آنی ہے، اگر آپ فٹ پاتھوں پر لیٹ کر اپنی راتیں کاٹتے ہیں موت آپ کو بھی آنی ہے، کیونکہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ
القیامہ، اور کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو محض کھیل و تماشا ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ مسلمانوں پر دشمن قومیں ٹوٹ پڑے گی، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ مسلمان دنیا کی محبت میں لگ جائیں گے اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اور ایک پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ یہ کہ مسجدوں کو مزین تو کیا جائے گا، بڑی بڑی مسجدیں بنائی جائے گی، عالیشان مسجدیں بنائی جائے گی، خوب سجایا اور نکھارا جائے گا، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کی کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یقیناً ہو چکی ہے۔ آج ہماری مسجدیں بڑی عالیشان ہیں، آج ہماری مسجدیں بڑی ہی مزین ہے، نکھری ہوئی ہے، دھلی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، لیکن نمازیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فجر میں دیکھ لے 4 سے 5 لوگ ہوں گے، عشاء میں دیکھ لے ایک صف تک بھر نہیں پائے گی، مسجدیں بہت ہے، لیکن مسجدوں کی آبادی کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور یہ پوری ہو چکی ہے کہ مسجدوں کو مزین کیا جائے گا اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں، مسجدوں کو مزین کرنے کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرنے لگے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، کہ تم لوگ اپنی مسجدوں کو ضرور مزین کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو مزین کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ آج ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں، آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، کیا ہم مسجدوں کا حق ادا کر رہے ہیں بھی یا نہیں کر رہے؟ کیا ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یقیناً نہیں کر رہے ہیں۔ وہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے گویا کہ سارے کے سارے دین کو ڈھا دیا۔ اسی نماز کو آج مسلمان چھوڑے ہوئے ہیں، مسلمان ترک کیے ہوئے ہیں، مسلمان نمازوں سے غائب ہے۔ اذان ہوتی ہے لیکن مسلمان ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، مسلمان ہمارے ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، مسلمان ہمارے چبوتروں پر ہوتے ہیں، مسلمان ہمارے موبائل میں ہوتے ہیں، جبکہ اذان ہو رہی ہے، مؤذن بلا رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی غفلت کہ مسلمان نماز کو نہیں آتے۔ جبکہ یاد رکھے یہی وہ نماز ہے جس کی تاکید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کی تھی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اتنا ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلنا بند ہو گئے۔ یہ نماز کی تاکید، یہ نماز کی تنبیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لیکن آج مسلمان اسی نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں نماز کو چھوڑنے کے بارے میں بڑی ہی وعیدیں آئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔
اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے درمیان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ ہے نماز، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا کبیرہ گناہ کا مستحق ہے، اور وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ چوری کر دی جائے، زنا کر دیا جائے، بدکاری کر دی جائے، شراب نوشی کر دی جائے۔ ان تمام گناہوں سے بڑھ کر اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑنا، اور نماز کو چھوڑنے کی وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھاتے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف آپ متوجہ ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص اگر خواب دیکھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتلا دیتے۔ ایک وقت ایسا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، معمول کے مطابق پلٹے اور صحابہ کرام سے پوچھا کیا آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا، ہم نے کہا کہ نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے ایک خواب یہ دیکھا کہ میرے پاس دو لوگ آئے، مجھے جگایا، مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ میں جب ان کے ساتھ چلا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں جو گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، اور وہ اس آدمی کے منہ کو، سر کو اس بڑے پتھر سے کچل رہا ہے۔ جب بھی وہ آدمی اس کے سر پر اس پتھر کو مارتا وہ پتھر لڑک کر جاتا، اور جب وہ آدمی اس پتھر کو لانے کے لیے جاتا وہ کچلا ہوا سر پہلے کی طرح جیسا کا ویسا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کہا سبحان اللہ، یہ کیا آدمی ہے؟ یہ کون سا آدمی ہے جس کے پاس ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، اور وہ آدمی کو جو ہے کچل رہا ہے، اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آگے چلے۔ جب میں آگے گیا تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ جس آدمی کے سر کو کچلا جا رہا تھا وہ آدمی تھا جو قرآن پڑھتا تو تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا اور نماز سے سویا ہوا رہتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ان لوگوں کی وعید ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے اور فرض نمازوں سے سوئے رہتے ہیں، فرض نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی وعید ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ ایسے آدمی کو گدی کے بل لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں، اور خاص طور پر فجر اور عشاء کی پابندی کریں۔ ہر نماز کی پابندی کرنا ہے، خاص طور پر فجر اور عشاء میں کبھی سستی نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں نمازوں میں سستی ایک مومن نہیں کر سکتا، نمازوں میں سستی ایک منافق ہی کر سکتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کیا ہے۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی، کہ منافقین اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور اللہ ان کی چال بازیوں کا جواب دے رہا ہے۔ منافقین وہ ہے جو نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء، سب سے بھاری نماز اگر منافقین پر کوئی ہے تو وہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا فجر کی نماز ادا کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی اگر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے، لیکن فجر کی نماز کو اور عشاء کی نماز کو کبھی ترک نہیں کرتے۔ تو ہمیں فجر کی اور اسی طرح فجر کا اور اسی طرح عشاء کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ جو لوگ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ اور اہل علم نے کہا ہے
کہ عصر کی نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں خاص طور پر وعیدیں اس لیے آئی ہے کہ عصر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے، خرید و فروخت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، جو اللہ کو بڑا مانے گا، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، وہ کاروبار کو چھوڑ دے گا، مشغولیت کو چھوڑ دے گا، روپیے پیسے کو چھوڑ دے گا اور نماز کے لیے مسجد میں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے اعمال برباد ہو گئے، غارت ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ من ترک صلاۃ العصر کانما وتر اهله وماله، جس نے عصر کی نماز کو فوت کر دیا، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس کے گھر والے بھی سلب کر لیے گئے اور اس کا مال بھی سلب کر لیا گیا۔ تو گویا کہ عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانہ نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ ہے چوتھی پیشن گوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی نہیں کی جائے گی اور مسجدوں کو بڑا ہی عالیشان بنایا جائے گا۔ آخری پیشن گوئی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیں گے، حرام کمائی کو اپنا لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنْ حَرَامٍ، لوگوں پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ آج ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں، مسلمانوں کا معاملہ دیکھ لیں کہ حرام کمائی میں ملوث ہے، حرام کمائی کما رہے ہیں، دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا میں راضی ہونے کے لیے، دنیا میں خوش رہنے کے لیے حرام کمائی کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ یاد رکھیں رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے تو اگر ہمیں یقین ہے تو ہم کیا کریں گے؟ حلال کمائی کو اپنائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا یقین یہ نہیں ہے تو یقیناً ہم حرام کمائی کی طرف جائیں گے۔ مسلمانوں میں حرام کمائی بہت زیادہ ہے، جن میں سے ایک جو چیز ہے جو کہ حرام کمائی ہے، جو بہت زیادہ معروف ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں ملوث ہے، وہ ہے سود خوری۔ حرام کمائی کی کئی قسمیں ہیں، چوری کرنا بھی حرام کمائی ہے، ڈاکہ زنی بھی حرام کمائی ہے، یتیم کا مال ہڑپ کرنا بھی حرام کمائی ہے، کمزوروں کے مال کو جائیداد کو ہڑپ کر دینا بھی حرام کمائی ہے۔ لیکن ایک کمائی جو مسلمان کماتے ہیں اسے حلال سمجھتے ہیں وہ ہے سود خوری، جبکہ یاد رکھے سود خوری، سودی کاروبار گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر تم سودی کاروبار سے توبہ کر لیتے ہو تو اصل مال تمہارا ہی ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ لیکن یہی سودی کاروبار بسط افسوس آج مسلمان اس میں ملوث ہے، اور بعض مسلمان تو اسے حلال سمجھتے ہیں اور حلال باور کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ یاد رکھیں سود خوری کا انجام یا سود خوری کتنا عظیم گناہ ہے اس کا اندازہ آپ ان دو حدیثوں سے لگا سکتے ہیں۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امہ، کہ سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے، سب سے ادنا گناہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اللہ اکبر، سود اتنا عظیم گناہ ہے، 72 دروازوں میں سے سب سے ہلکا دروازہ، سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ اپنی
اپنی ماں سے بدکاری کرنا، ماں سے زنا کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک حدیث عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم کھانا، سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، اپنے معاشرے کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کیا ہم سودی کاروبار میں ملوث ہیں کیا؟ کسی نہ کسی اعتبار سے، چاہے ہم اسے حلال سمجھ رہے، چاہے ہم اسے حرام سمجھ رہے، یاد رکھو سودی کاروبار سودی ہی ہوتا ہے اور یہ حرام کمائی ہے۔ حرام کمائی کی مذمت آئی ہے، جبکہ ایک مومن کو یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے کھلانے والا، مجھے عطا کرنے والا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ حلال کمائی اختیار کروں گا، جتنا میرے مقدر میں ہوگا مل کر رہے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے، تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دے دی، مجھی سے ہدایت طلب کرو، میں ہی تمہیں ہدایت دینے والا ہوں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں نے کھلا دیا، کھانا مجھے ہی سے طلب کرو۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے پہنا دیا۔ اے میرے بندو تخطئون اللیل والنہار، تم رات اور دن گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بخشش مجھی سے طلب کرو، میں ہی تمہیں معاف کرنے والا۔ حدیث قدسی ہے، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ کھانا کھلانے والا، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے تو ہمارے مقدر میں جتنا ہوگا وہ مل کر رہے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائی کو اختیار کریں۔ ایک حدیث کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حرام کمائی کی مذمت کیا ہے۔ حرام کمائی جو اختیار کرتے ہیں، چاہے کوئی شخص چوری کرتا ہو، ڈاکہ زنی کرتا ہو، یا اسی طرح کسی کا مال ہڑپ کرتا ہو، کسی کی جائیداد ہڑپ کرتا ہو، یا اسی طرح سودی کاروبار میں ملوث ہے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کے پاس سے ہل نہیں سکیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے، اللہ اکبر، جب تک کہ ابن آدم سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے متعلق کہ اپنی عمر کو کن چیزوں میں گوا دیا، وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے متعلق کہ اپنی جوانی کو کن چیزوں میں برباد کر دیا، وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقا، اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور 5واں سوال جو ہوگا وہ علم کے بارے میں کہ جو ہم نے تجھے علم دیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ 5 سوالات جب تک کہ ایک بندہ ان 5 سوالات کے جواب نہیں دے گا تب تک اللہ کے پاس سے اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ اس میں آپ نے غور کیا کہ مال کے متعلق 2 سوالات ہیں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف حلال کمائی کو اختیار کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حلال کمائی کمانا اور حلال جگہ لگانا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حلال کمائی کما رہے لیکن حرام کمائی میں، حرام کاری میں اسے اڑا دے رہے، نہیں، یاد رکھیں اگر ہم حرام کمائی کو اختیار کریں گے ہماری دعائیں رد ہو جائیں گی۔ تبھی تو ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، کیسے کرے گا؟ آپ کی کمائی حرام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت بری ہے، تھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَكَسْوَتُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ وہ دعا تو کر رہا ہے لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام کمائی سے پرورش پڑا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ یہ ہے حرام کمائی کی مذمت، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ میری امت یا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو ہم مال کما رہے ہیں حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کمانا ہے حلال طریقے سے، ہمیں یقین رکھنا ہے اللہ ہی پر کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، زبردست قوت والا اللہ ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمائی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہم تمام کو یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے بچا۔ اے اللہ ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو مسجدوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے دلوں میں کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اختلاف ہے، دشمنیاں ہیں، ان تمام کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت دے اسلام اور ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔